اس نے ساری زندگی نسلی تعصب اور گوروں کے خلاف گزاری۔ اسی جرم میں اس نے عمر قید کاٹی اور اپنی ساری جوانی جیل کو دے دی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ مئی 1994 کو وہ ایوان صدر میں داخل ہوئے تو انہوں نے پہلا آرڈر دیا، ایوان صدر اور آفس میں موجود تمام گورے افسر اپنے پرانے عہدوں پر کام کریں گے، کسی گورے کو نوکری سے نہیں نکالا جائے گا۔ انہی گوروں کے خلاف ساری عمر کام کیا۔ دوسرا آرڈر سیکیورٹی گارڈ سے متعلق تھا۔ اس نے حکم دیا، میری سیکیورٹی کی ذمہ داری انہی گورے افسروں کے پاس رہے گی جو انگریز صدر کی حفاظت کرتے تھے۔ تیسرا آرڈر تھا، میں اپنے مہمانوں کو خود چائے بنا کر دوں گا، کوئی وزیر مجھے اور میرے مہمانوں کو سرو نہیں کرے گا۔ چوتھا آرڈر تھا، میں اپنے ذاتی گھر میں رہوں گا اور شام کے وقت نائٹ اسٹاف کے سوا کوئی میری ڈیوٹی نہیں کرے گا اور اپنے گھروں میں رہے گا۔ پانچواں آرڈر تھا، ملک میں موجود تمام گورے ملک کے شہری ہیں اور جو انہیں تنگ کرے گا اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ چھٹا آرڈر تھا، آج سے میرا کوئی سیاسی اور ذاتی مخالف نہیں ہوگا، میں اپنے تمام مخالفوں کے پاس گارڈز کے بغیر جایا کروں گا۔ ساتواں آرڈر تھا، ملک کی سرکاری میٹنگ میں میرے خاندان اور میرے دوستوں میں سے کوئی شخص شامل نہیں ہوگا۔ اور آٹھواں حکم تھا، میں اس ملک کا ایک عام شہری ہوں، چنانچہ میرے ساتھ وہ قانونی سلوک کیا جائے جو عام شہری کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ 8 احکامات تھے جنہیں جاری ہونے میں 10 منٹ لگے اور بدترین بحران کے شکار ملک کا مستقبل پہلے ہی دن طے ہو گیا۔ 1994 تک ملک دنیا کا خطرناک ترین علاقہ تھا، مگر اس کے اقتدار سنبھالنے کے محض 1 سال بعد 1995 میں ملک میں رگبی کا ورلڈ کپ اور 2003 میں کرکٹ کا ورلڈ کپ منعقد ہوا اور آج یہ دنیا کے ترقی یافتہ اور مضبوط ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ وہ جنوبی افریقہ کے بانی تھے، مگر یہ 5 سال کی صدارت کے بعد 2004 میں سیاست سے ریٹائر ہو گئے اور 2014 میں اپنی وفات تک معمولی درجے کے چھوٹے سے گھر میں رہے۔ یہ درست ہے کہ ابتدائی 8 احکامات سے جنوبی افریقہ میں نہ دیوار چین بنی، نہ یہ برطانیہ بنا، نہ ہی یہ واشنگٹن بنا اور نہ ہی ان احکامات سے ان کا ریلوے، اسٹیل مل، ایئر لائن، واپڈا اور معیشت ٹھیک ہوئی، مگر ان 8 احکامات نے جنوبی افریقہ کو قوم بنا دیا اور 4 سال بعد جنوبی افریقہ کے 80% مسائل حل ہو گئے۔ سیاستدان اگلے الیکشن کا سوچتا ہے، جبکہ لیڈر جو ہے وہ اگلی نسلوں کا سوچتا ہے۔ یہ کہانی تھی جی نیلسن منڈیلا کی، ون اینڈ اونلی۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح اس شخص نے سب کو، کالوں کو اور گوروں کو ایک قوم بنایا۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ 25 کروڑ بھیڑیں ہیں، 25 کروڑ بکریاں ہیں جو باں باں کرتے ہوئے کبھی ادھر چرواہا نئے ہوتا ہے اور کبھی ادھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 26 ستمبر ہے اور دن بڑا مبارک ہے جمعے کا۔ صبح میں نے آپ کو جمعے کی مبارک دے دی تھی، ایک دفعہ پھر دیتا ہوں، اور کچھ تازہ ترین خبریں اور نیا ویلاگ۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے وہی درخواست ہے کہ چینل کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھائیں۔ آج انگیجمنٹ بڑھانے کا ایک اور طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پہلا یہ کہ اگر آپ سبسکرائبر نہیں ہیں تو آپ ضرور سبسکرائبر بنیں، ہمارے چینل پہ ٹھہریں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔
اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ابھی آپ بھول جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور پیارا سا کومنٹ کریں۔ جو نیا طریقہ آپ کو بتانا تھا، کیونکہ ڈیش بورڈ یہ شو کرتا ہے کہ جتنے بھی محترم ویورز ہیں وہ پورا وی لاگ جو ہے وہ نہیں دیکھتے، تو کوشش کریں کہ وی لاگ جو ہے وہ پورا دیکھا کریں، اس سے بہت زیادہ جو چینل ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کام درپیش آ بھی جائے تو ویڈیو بند نہ کیا کریں، ویڈیو کو لگا رہنے دیا کریں۔ اور دوسرا پیغام وہ یہ کہ فارم 47 کے وزیر اعظم، لیلا وزیر اعظم، اردلی وزیر اعظم، اس کے فرمودات کے مطابق اور میرے جو ہے نا وہ نظریے کے مطابق اس نظام کے منہ پر، اس نظام کی ڈیٹ آف برتھ پر، اس پورے نظام پر تھو 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 یہ جو ہے نا وہ آپ تھوک دیں، کیونکہ باقی ہم سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہم نے روٹی کھانے جانا ہے، روٹی کھانے آنا ہے، روٹی کھا کے دعا کرنی ہے، روٹی کھا کے مردہ دفنانا ہے، روٹی کھا کے قبر پہ مٹی ڈالنی ہے، تو وہ ہمارا مسئلہ جو ہے، اس لیے ہم ذرا سا نیم غنودگی میں رہتے ہیں روٹی لسی کی وجہ سے، تو یہ احتجاج آپ کر دیا کریں۔ اگر ہم خبروں پہ آئیں تو میں 1-2 دن سے آپ کو جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہوں کہ پنجاب میں ایک لڑائی جاری ہے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے۔ اب جو بلاول زرداری ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کی مخالفت کرنا وہ عوام کے حق پر کاری ضرب لگانا ہے۔ اس کے جواب میں مکھیہ منتری کہتی ہیں، جو نواز شریف کی کڑی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی پنجاب کی طرف جو انگلی اٹھائے گا اس کی انگلی کاٹ دی جائے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیلاب زدگان بیٹھے ہیں اس امید پہ کہ ان کے لیے امداد آئے گی، کھانا پینا آئے گا، ان کی چھتیں ٹھیک کی جائیں گی، ان کی زمینیں ٹھیک کی جائیں گی، لیکن یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ پیسے بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت دینے ہیں، کیونکہ اس پہ بے نظیر کا فوٹو ہے۔ عظمت بخاری کہتے ہیں کہ جی ریلیف کارڈ بنے گا، وزیر اعلیٰ ریلیف کارڈ، اور اس کارڈ پہ لازمی مکھیہ منتری کی تصویر ہوگی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس شخص نے اپنے 8 آرڈرز کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ قوم بنا دیا جنوبی افریقہ کو، اور کسی میٹنگ میں اس کے کوئی خاندان کا بندہ شریک نہ ہوتا۔ یہاں پہ جو راجدھانی ہے وہ خاندانوں کے ہاتھ میں ہے، اس پہ یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ بہرحال سیلاب زدگان کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کل آپ کو خبر دی، اس کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہے۔ 18 بینکوں کے ساتھ حکومت نے ایک معاہدہ کیا ہے۔ معاہدہ کیا ہے؟ 1225 ارب روپے کا یہ معاہدہ ہوا ہے۔ یہ حکومت لے گی بینکوں سے، اور یہ کس کو دے گی؟ یہ دے گی آئی پی پیز کو، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں، آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں، وہ بجلی بنائیں نہ بنائیں، ان کو یہ پیمنٹ کرنی ہے۔ یہ 6 سال میں ادائیگی ہوگی، اور 6 سال کے لیے جو عام صارفین ہیں ان کے بلوں میں سر چارج لگے گا۔ اور اس میں شہباز شریف کے بیٹے کا بھی ایک آئی پی پی ہے، اس کے علاوہ بھائی لوگوں کا بھی ہے۔ ان کو 1225 ارب روپے بینکوں سے قرض لے کر بھاری سود پر وہ ادا کیے جائیں گے، اور یہ گردشی قرضہ کم کیا جائے گا، اور 6 سال میں آپ کے جو بلز ہیں ان میں یہ رقم ایڈجسٹ کی جائے گی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے رجب طیب اردوان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور انہیں بھی کہا ہے کہ وہ رشیا سے تیل خریدنا بند کر دے، کیونکہ جو ترکی ہے یا ترکیہ ہے وہ بہت زیادہ تیل اور گیس لیتا ہے رشیا سے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے عثمانی خلافت کی وجہ سے ترکی پہ پابندیاں بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھیں، جو اب اٹھ گئی ہیں، اب تو اٹھ گئی ہیں کافی عرصے سے، 2000 میرے خیال ہے 20 میں یا 19 میں اٹھی تھیں۔ تو بہرحال اردوان کو کہا ہے، اور اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے رجب طیب اردوان کو ایک جو ہے وہ سخت اور اپنی بات پہ اڑ جانے والا لیڈر کہا ہے، لیکن اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ رشیا سے یہ معاملات ختم کریں۔ اب اردوان ختم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، پر ڈونلڈ ٹرمپ ہاتھ منہ دھو کر وہ رشیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس کے بعد میاں عامر صاحب، یہ مشرف کے دور میں یہ میئر تھے لاہور کے، اس کے علاوہ بہت بڑی سامی ہے پنجاب جو کالجز ہیں، اس کے علاوہ جو الائٹ سکولز کا جو جال ہے وہ میاں عامر صاحب کا ہے۔ یہ کسی دور میں جماعت اسلامی کے تھے، پھر مشرف با اسلام ہو گئے، مشرف کے ساتھی بن گئے، پھر لاہور کے میئر بن گئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی ڈویژن ہیں تو ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیا جائے۔
میری بات ذہن میں لائیں، میں نے آپ کو کہا تھا جب تک ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو آپ کو رنگ برنگے چورن، میٹھے چورن، کھٹے چورن یہ آپ کو ملتے رہیں گے اور روزانہ ملتے رہیں گے۔ جس دن ایکسٹینشن ہو گئی، ابھی چونکہ تقریباً 60 دن رہ گئے ہیں یا 67 ڈیز رہ گئے ہیں، جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری انہوں نے ریٹائر ہونا ہے 28 نومبر کو، اور اس سے پہلے یہ جو ہے نا یہ مارکیٹ میں آتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ محمود عباس یہ اس فلسطینی اتھارٹی کے صدر ہیں، نام نہاد میری طرح ہی ہیں، جس طرح میرے ہم نام ہیں تو میری طرح لگڑ بھی ہیں۔ انہوں نے خطاب کیا جنرل اسمبلی میں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو غزہ ہے وہ فلسطین کا اٹوٹ انگ ہے، اور غزہ میں جو ہے وہ اسرائیل وہ آباد کاری سے بعد رہے، وہ یہودیوں کو وہاں آباد نہ کرے۔ بہرحال محمود عباس کی کس نے سنی ہے؟ وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی کرائے کی فوج آئے گی مسلمانوں کی، اور غزہ میں جو ہے وہ ٹرمپ ٹاور بنایا جائے گا، غزہ میں کسینو بنائے جائیں گے، جوئے خانے بنائے جائیں گے، فلسطینیوں کو وہاں سے دھکیلا جائے گا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یمن میں دھکیلا جائے گا، کبھی کہتے ہیں کہ جی سعودیہ میں دھکیلا جائے گا۔ بہرحال یہ محمود عباس کا کہنا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ چلی کے صدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، نام تو ان کا بڑا مشکل ہے میں اس لیے نہیں لے رہا، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا میری خواہش ہے زندگی کی کہ جو بنجمن نیتن یاہو ہیں یہ کسی میزائل حملے میں مارے جائیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چلی کا صدر کہہ رہا ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ جی چلی کوئی مسلمان ملک ہے یا یہ بندہ مسلمان ہے۔ نہیں 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 نہیں، نہ یہ مسلمان ہے نہ چلی مسلمانوں کا ملک ہے۔ جو مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کی بڑی طاقتیں ہیں، وہ تو ڈنر انجوائے کر رہی ہیں، کوئی لنچ انجوائے کر رہا ہے، کوئی میلانیا ٹرمپ کی خوشبو انجوائے کر رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے، کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا اور بس نہیں چل رہا کہ یہ ہاتھ کاٹ کے میں گھر لے جاؤں اور یہ میرا توشہ آخرت ہے، آخرت میں کام آئے گا۔ یہ چلی کے صدر نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر آپ کو سنانی ہے وہ خبر آپ ضرور سنیں اور سر دھنیں۔ جولائی اور اگست میں 391 ارب جو ہے یہ قرضہ لیا ہے حکومت نے روزمرہ کے اپنے جو ہے وہ کام چلانے کے لیے۔ جی درست سنا ہے آپ نے، 391 ارب جنگ نے اس کو رپورٹ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 2025 میں جو تخمینہ ہے قرضے کا وہ ہے 5777 ارب۔ 5777 ارب یہ 2025 میں حکومت خرچ کرے گی۔ نہ یہاں آئی ایم ایف بولے گا، نہ یہاں پہ ورلڈ بینک بولے گا۔ غربت وہ ہو گئی جی 50%، 12 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے جو ایک دن میں 1200 روپیہ نہیں کما پاتے، اور یہ 2025 میں خرچ کریں گے 5777 ارب۔ اس میں آپ کو پتہ ہے میڈیا والے سیٹھ آ گئے، بڑی توندوں والے، اس کے علاوہ اخباروں کے سیٹھ آ گئے، اور ان سب کو جو ہے نا کھلانا پلانا ہے، اشتہار دینا ہے، یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے۔ آخر کار رینگتے گرتے پڑھتے اٹھتے پاکستان جو ہے وہ پوری ڈٹائی کے ساتھ وہ فائنل میں پہنچ گیا ہے، اور اتوار کو جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ ایشیا کپ کا جو ہے نا وہ فائنل ہوگا پاکستان کا۔ میں نے تو ایک گیند نہیں دیکھی، میں نے تو کپ کا دیکھنا چھوڑ دیا ہے محسن نقوی کے بعد۔ بہرحال جہاں پاکستان کا پھر لفظ آتا ہے یا نام آتا ہے تو وہ جو ہے نا پھر ہمارا دل پسیج جاتا ہے۔ پاکستان بہرحال جو ہے وہ فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ جو 50% ٹیم ہے وہ سفارشی ہے، وہ رکوں والی ہے، وہ چاچے مامی کی سرکار ہے۔ تو ایک بندہ نواز شریف سے ملا ہے، اس کے ساتھ تصویر بنوائی ہے، وہ مسلسل کھیل رہا ہے اور اس کی کوئی جو ہے نا وہ پرفارمنس بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو جنرل عاصم کے یہ جو آخری 60 دن چل رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا پتہ نہیں 62 ہیں یا 63 ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 5 نام جو ہے وہ زیر گردش ہیں۔ سب سے پہلا نام لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا کا ہے جو اس وقت سب سے سینئر ہیں۔ ان کا نام صابر شاکر نے بھی کنفرم کیا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بڑا جو ہے نا کہا گیا معاہدہ، پاکستان کے ایٹم بم سعودیہ چلے جائیں گے، پاکستان کے جہاز سعودیہ چلے جائیں گے۔ سعودیہ کے ایک مولوی کہہ رہا تھا اب سعودیہ کا تیل ہمارا تیل ہے، ادھر کے کنویں اٹھا کر رسے ڈال کے ہم یہاں لے آئیں گے۔
یعنی 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے، وہ یعنی کنویں 7 سمندر پار وہ ادھر آ جائیں گے۔ اب جو ہے شمشاد احمد خان، ون آف دی گریٹسٹ پیٹریوٹ ان پاکستان، بہت بڑے محب وطن، بہت لائق سیکرٹری خارجہ پاکستان کے، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ سے پوچھ کے یہ معاہدہ ہوا ہے۔ ہوں ڈسو، پہلے امریکہ کو اعتماد میں لیا گیا ہے کہ سر جی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ہم یہ معاہدہ کر لیں۔ بہرحال یہ امریکہ سے پوچھ کے، یہ شمشاد احمد خان نے کہا ہے۔ ایک اور ہے لیفٹیننٹ جنرل طارق خان، یہ بڑے پڑھے لکھے جنرل ہیں، ریٹائر ہیں، اور یہ جو ہے نا تجزیہ نگار بھی ہیں۔ ان کو عمران خان جو ہے وہ سربراہ بھی بنانا چاہتے تھے کسی کمیشن کا، پھر فوجیوں نے منع کر دیا تو نہیں بنے تھے۔ طارق خان نے تصدیق کی ہے کہ یہ معاہدہ امریکہ سے پوچھ کر ہوا ہے۔ اندازہ کریں، امریکہ سے پوچھ کر سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ اب ایک تیسری تھیوری بھی ہے، تیسری تھیوری ہے کہ یہ معاہدہ ہے ہی نہیں، یہ معاہدہ ہے ہی نہیں، بلکہ محمد بن سلمان کو نواز شریف اور جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری وہ گارنٹر بنا رہے ہیں کہ نواز شریف ایکسٹینشن دیں اور عاصم منیر کچھ ایسا نہیں کریں گے جیسا جنرل باجوہ نے کیا تھا عمران خان کے ساتھ۔ یعنی یہ معاہدہ ہے ہی نہیں، اس میں محمد بن سلمان اور محمد بن زید جو کہ UAE کے سربراہ ہیں، یہ دونوں جو ہے وہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے ایک ایک گارنٹر ہیں۔ بہرحال یہ تھیوری بھی مارکیٹ میں ہے۔ اگر ہم جو ہے نا وہ بات کریں اپنے ویلو کی، تو پشاور یعنی بڑا وہاں پہ جوش و خروش ہے، بڑی وہاں پہ کمپین چلائی جا رہی ہے، دکانداروں کے پاس، مارکیٹوں میں لوگوں کے پاس جایا جا رہا ہے، اور واقعی وہاں پہ بڑا جو ہے وہ جوش و خروش ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ جلسہ، آپ جانتے ہیں کہ کل وہاں پہ جو ہے نا وہ بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے پورے ملک سے۔ پنجاب میں کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود پورے ملک سے جو ہے وہ لوگ وہ پشاور میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ رنگ روڈ، موٹر وے رنگ روڈ کے پاس بہت بڑا میدان ہے، وہاں پہ جو ہے وہ یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور یہ عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہو رہا ہے کہ جی پشاور میں جلسہ کیا جائے، اور جو لوگ شہید ہو گئے ہیں، جو آپریشن ہو رہا ہے، جو ڈرونز ہو رہے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کیا جائے اور ان کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ اس جلسے میں 10 لاکھ جو افراد ہیں ان کی شرکت متوقع ہے، کیونکہ KPK کے سارے علاقوں میں کمپین چلائی جا رہی ہے۔ آج جلسے کی جو ہے وہ چاند رات ہے ویسے بھی، اور جتنے بھی بڑے لیڈر تھے PTI کے وہ پشاور پہنچ چکے ہیں، اور مختلف علاقوں کی جانب سے وہ قافلے وہ پشاور کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ بھی صحافی دوست رپورٹ کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ وہ پشاور پہنچ چکے ہیں، کچھ جو ہے وہ رشتہ داروں کے پاس اور کچھ جو ہے وہ ہوٹلز میں۔ تو آج رات کو پنڈال کا جائزہ لیا جائے گا اور انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ بہرحال یہ کل جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس کے بارے میں پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ 27 کے جلسے کے بعد جو ہے وہ ملکی جو سیاست کا منظر ہے وہ چینج ہوگا، کیونکہ وکلا بھی جو ہے وہ دن بدن چارج ہو رہے ہیں، وکلا بھی جو ہے وہ میدان میں آ رہے ہیں۔ تو بہرحال کل والا جلسہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا جو کہ پشاور میں ہو رہا ہے، اور اس کی آج چاند رات ہے۔ اس کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس طارق محمود جہانگیری وہ سسٹم کو لڑ گئے ہیں۔ وہ لڑے اس طرح ہیں کہ یہ ان 5 ججوں میں تھے جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو، لانتی قاضی فائد عیسیٰ کو، کہ ہمیں ایجنسیوں کے فون آتے ہیں، ہمیں فیصلوں پر مجبور کیا جاتا ہے، ہمیں سیکٹر کمانڈر فون کرتے ہیں کہ یہ کام کریں اور یہ کام کریں۔ پھر طارق محمود جہانگیری کا ایک اور جرم بھی ہے۔ طارق محمود جہانگیری کا یہ جرم ہے کہ اسلام آباد کے تینوں حلقے نون لیگ کے امیدوار 50 ہزار کے ووٹوں سے ہارے تھے، وہ طارق محمود جہانگیری نے کھلوا دیے کہ جی میں حلف اٹھائیں، اور جو غلط ثابت ہوا وہ جیل جائے گا۔ میں فارم 45 کی فرانزک پاکستان سے باہر کروں گا، پاکستان میں اگر نہ ہوئی تو پاکستان سے باہر میں اس کی فرانزک جو ہے نا وہ ٹیسٹ کروں گا ان فارم 45 کے۔
بہرحال طارق محمود جہانگیری کے ساتھ کیا ہوا ہے 32 سال بعد، یعنی یہ شخص وکیل رہا، یہ شخص احسن اقبال کا وکیل رہا، یہ شخص اسلام آباد کا ایڈوکیٹ جنرل رہا، یہ شخص ڈپٹی اٹارنی جنرل رہا، بہت سارے عہدے، یہ بار کونسل کے ممبر رہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن جب انہوں نے بھائی لوگوں کے ساتھ چھیڑا تو آج 32 سال بعد کراچی کی یونیورسٹی نے ان کی LLB کی جو ڈگری تھی اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ مانیں گے؟ یعنی آپ وہ اینک والا جن دیکھتے تھے، آپ عمر و یار کی کہانیاں پڑھتے تھے، آپ جو ہے نا وہ ٹارزن کی کہانیاں پڑھتے تھے، یا آپ عمران سیریز پڑھتے تھے، کچھ تو آپ پڑھتے ہوں گے، میں تو یہ ساری چیزیں پڑھتا تھا جب چھوٹا تھا بڑے شوق سے۔ 8 آنے کی کہانی ملتی تھی میرے دور میں، اب تو 8 آنے ہے ہی نہیں، تو یعنی ان کہانیوں میں یہ پڑھا عمران سیریز میں کہ عمران جو ہے نا کسی کوزے میں داخل ہو گیا، جب وہاں سے نکل آیا، عمران سیریز والی عمران کے بات کر رہا ہوں، یعنی وہاں تو ہم پڑھتے تھے کہ عمرو یار جو ہے نا اپنی زنبیل سے وہ جو ہے نا گائے نکال لیتا یا بھینس نکال لیتا چھوٹے سے کپڑے میں سے۔ یہاں پہ 32 سال بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جو ڈگری ہے وہ جو ہے نا وہ کینسل کر دی گئی ہے۔ بابا جی کو یاد کریں، بابا جی کے دوست کو یاد کریں کہ جدہ نے بغیر اتھویاں موجاں، بغیر ہو جاؤ تو موج ہی موجاں۔ اگر آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بھائی لوگوں کی مخالفت کریں گے تو 32 سال بعد آپ کی جو ہے وہ ڈگری کینسل ہو جائے گی۔ ایک اور کہانی سنیں، آج اسلام آباد میں ایک لاپتہ جو فرد ہے اس کی جو ہے نا وہ کیس تھا محسن اختر کیانی کے پاس۔ محسن اختر کیانی کون ہے؟ یہ سینئر ترین جج ہیں۔ محسن اختر کیانی کون ہے؟ یہ انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ محسن اختر کیانی کون ہے؟ یہ بھی ان 5 ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا اور یہ کسی کی نہیں سنتے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی بندہ پیش کر دیں 6 اکتوبر تک، ورنہ میں سیکٹر کمانڈر اور جو ڈپٹی DG ISI ہیں ان کو بلاؤں گا، ان کو۔ وہ میں نے لکھا ہے نا کہ جی جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ایک دن کی زندگی وہ قاضی فائز عیسیٰ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، وہ یحییٰ افریدی کی 200 سالہ زندگی سے بہتر ہے، وہ مندو خیل کی 150 سالہ زندگی سے بہتر ہے، وہ حاجی امین الدین خان کی 400 سالہ زندگی سے بہتر ہے ان لوگوں کی ایک دن کی زندگی، چاہے وہ جسٹس جہانگیری ہوں چاہے وہ محسن اختر کیانی ہوں۔ یعنی کپڑے نوچ لیے انہوں نے سسٹم کے، اب کھا جائیں ان کو جرنیل، مار دیں، کھا جائیں، اٹھا لیں۔ انہوں نے اپنے نام تاریخ میں رقم کروا دی ہے۔ انہوں نے کہا میں 6 اکتوبر کو بلاؤں گا، میں نام نہیں لے رہا لیکن جو بھی اس عہدے پہ ہے اس کو بلواؤں گا۔ انہیں جج کہتے ہیں، انہیں منصف کہتے ہیں، یہ سوٹ نہیں کرتے نظام کو۔ نظام نے اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے، نظام ہائیبرڈ ہے، نظام 2 نمبر ہے، نظام جو ہے وہ نقلی ہے، اوپر چادر چڑھائی ہوئی ہے نظام نے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ 6 اکتوبر تک جو ہے پیش کر دیں ورنہ میں بلاؤں گا، لیکن راتوں رات نیا ڈویژن بینچ بنے گا، سرفراز ڈوگرا اور ساتھ کوئی اور جو ہے نا وہ شامل ہوگا کرائے کا ٹٹو، اور وہ اس حکم کو معطل کر دیں گے۔ 24 گھنٹے میں میجر جنرل حفیظ الرحمان 24 گھنٹے میں درخواست دائر ہوئی، 24 گھنٹے میں جو ہے بحال کر دیا گیا چیئرمین PTA کو۔ ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ نے وہ ویلاگ نہیں سنا، 1942 میں یہ ملک فوج کو دے دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں عمران خان کی نیپیاں چینج کرتے تھے جرنیل، اور ہم عمران کو لے کر آئے اور ہم میں اپنے آپ کو کھڑپینچ بنانے کے لیے یہ مناظر دیکھیں۔ یعنی جو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو بھونکے ہیں اور ٹوٹ ہیں بار بار پوسٹ کر رہے ہیں کہ بڑا جی استقبال ہوا اور بڑا جی فیلڈ مارشل، او جی بڑا وزیر اعظم۔ عمران خان کے ساتھ بھی باجوہ گیا تھا، باجوہ یونیفارم میں وہاں موجود تھا، عمران خان کی ملاقات میں نظر آیا، عمران خان کے ساتھ بیٹھا کہیں پہ، آپ باجوہ ادھر ہی تھا جب عمران امریکہ میں گیا، ادھر ہی تھا۔ عمران تاثر دے رہے تھے جمہوریت کا، عمران تاثر دے رہے تھے سول بالادستی کا۔ امریکیوں نے بھی محسوس کیا، باجوہ نے بھی محسوس کیا، کیونکہ باجوہ کو بالکل چھنڈ کے رکھا ہے عمران نے۔ پورا دورہ دیکھ لیں، جب ڈونلڈ ٹرمپ باہر آتا ہے عمران خان کو ریسیو کرنے، ادھر کدھر ہوتا ہے باجوہ؟ جب عمران خان وائٹ ہاؤس میں
ٹرمپ کے ساتھ پھر ہوتا ہے. کدھر ہوتا ہے باجوہ؟ یہاں پہ میلانیا ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ اور جو ہے نا یہ لیلا بیٹھا ہے اور یہ فیلڈ مارشل صاحب بیٹھے ہیں اور فیلڈ مارشل صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آج کل ہم نے یہ وزیر اعظم رکھا ہوا ہے، ذرا چیک کریں ٹھیک ہے یا کوئی چینج کراؤں. یعنی کام شام ٹھیک کرتا ہے، ٹائم پہ وردی، بوٹ، اس کے علاوہ جو ہے نا ٹوپی، ہر چیز ٹیٹ لے کر دروازے کے باہر آ جاتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اتنی بڑی لسٹ جو ہے وہ پکڑا دی ہوگی، کیونکہ 120 منٹ کی ملاقات میں نہ کوئی آواز باہر آئی، نہ کوئی اعلامیہ باہر آیا. یہ پاکستان کا نمائندہ نہیں ہے، ایک جو ہے سرکاری ملازم ہے، دوسرا جعلی مینڈیٹ پہ ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس 120 منٹ میں کیا ہوا. شاہین صاحبائی لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی جو ہے وہ لسٹ دے دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ یہ ہوم ورک مکمل کرو، جلدی جلدی یہ ہوم ورک مکمل کر کے میرے پاس ہو. آپ کو پتہ ہے کہ بیگرام ایئر بیس وہ آج کل مسئلہ بن گئے. آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ چین کو پیچھے دھکیلیں، سی پیک ہو گیا، دوستی ختم کریں، اس بلاک میں آئیں. اور سب سے امپورٹنٹ وہ ہے ابراہیم ایکارڈ، اسرائیل کو تسلیم کریں. یعنی حامد میر نے کہا ہے کہ آج کل ہم اگر قائد اعظم کا حوالہ دیتے ہیں کہ قائد اعظم کو فلسطین پہ یہ موقف تھا، اسرائیل پہ یہ موقف تھا، تو لوگ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں کہ تم لوگ قائد اعظم کی بات کیوں کرتے ہو. قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ یہ ناجائز ریاست ہے اور مسلمانوں کے دل میں خنجر گھونپا گیا ہے، یہ ناجائز اور یہ چھوٹو امریکہ کا، یہ قائد اعظم نے کہا تھا. اب قائد اعظم کی بات کرتے ہیں تو آگے سے گالیاں نکلتی ہیں، نون لیگ والے گالیاں دیتے ہیں، بھائی لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ آپ قائد اعظم کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ قائد اعظم کے قول کی بات کیوں کرتے ہیں. کیونکہ یہ بات قائد اعظم کی کریں تو کوئٹہ اسٹاف کالج میں بھی قائد اعظم نے کہا تھا کہ خبردار پالیسیاں سویلین بنائیں گے اور آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. وہاں فیلڈ مارشل تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ ہم نے آج کل رکھا ہوا ہے وزیر اعظم. تو اب قائد اعظم کے قول کا حوالہ دیں تو آگے سے گالیاں پڑتی ہیں کہ جی آپ قائد اعظم کی بات کیوں کرتے ہیں. بہرحال شاہین صاحبائی کی بات وہ درست لگتی ہے کہ بہت بڑی لمبی لسٹ جو ہے وہ پکڑا دی گئی ہے کہ اس پہ عمل کریں. اور جنرل باجوہ بھی عمران خان کے ساتھ گیا تھا. عمران خان کا استقبال دیکھ لیں اور ایئر بیس پہ ایک فوجی نے جو ان کا استقبال کیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریس سے گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے 2 مہمان پتنی ادھر کہیں پہ آئے ہوئے ہیں، کہیں پہ پھر رہے ہیں باہر، تو میں لیٹ ہو گیا ہوں، میں نے جا کر ان سے ملنا ہے. اس کو پتہ نہیں تھا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.